نبی سے فرمیندے لما سامعت الملائکۃ القرآن، جیڑے ویلے فرشتہ قرآن کو سنیا فرشتہ نے عرض کی تھی توبہ لامت ینزل ھذا علیہا، مبارک ہوئے امت کو جن تے قرآن نازل تھی، وطوبہ لاجواف تحمل ھذا، مبارک ہوئے اون سینے کو اون جوف کو جڑے قرآن دے حامل بن سکتے، وطوبہ لالسنۃ تتکلم بھذا، مبارک ہوئے انہاں زبانہ کو جنہاں زبانہ نالی قرآن دی تلاوت کی دی ویسی۔ زمین و اسمان دی تخلیق کنو 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین اور طٰہٰ دی تلاوت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال مبارک کو پہلے، یعنی آپ دا جڑا وصال ہے یہ اختیاری وصال ہے، آپ نے اپنے وصال کو اپنی وفات کو خود اختیار فرمایا۔ جبریل علیہ السلام ہے حضور دی بارگاہ دے اندر، یا رسول اللہ اللہ فرمائے دے دنیا چ رہو تہاڈی مرضی، اگر میرے کول آونا چاہندے وے تا میرے کول تشریف لے آؤ۔ اور نبی سے فرمائے دے فختر تو لقاء ربی، میں اپنے رب دی ملاقات کو پسند کیا، فاختر تو لقاء ربی والجنت، میں اپنے رب دی ملاقات اور جنت کو پسند کی دے۔ ہی واسطے جلے سرکار دا وصال با کمال ہو گیا، آپ دے رخ انور دے چادر ہی، حضرت ابو بکر صدیق ہے چادر ہٹائی چادر لہائی، قبل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کو بوسہ لیتا، حضور کو چمدے کھڑے اور عرض کریں دیں اذکرنا یا محمد عند ربک، یا رسول اللہ سا کوئی اپنے رب دے کو یاد کر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو علم ہا کہ حضور اپنے رب دی ملاقات واسطے میں دے پھر یہ جڑے آدھے نعوذ باللہ مر گئے ختم تھی گئے مٹی دے تلے چلے گئے، سادے پیارے نبی نے خود فرمایا فختر تو لقاء ربی، میں اپنے رب دی ملاقات واسطے گیا۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اگر مٹی دے اندر چلی بجان والی ہر چیز بے جان تھی بنے توالے تو سامنے گنا کھڑے کی تو ہے یہ تو اپنی ادھا بیج اپنی ہتھیلی دے رکھو کہنا ہوگی سی کہ مٹی دی پاور ہے تو آپ کو گاجری دے وے، مولی دے وے، امرود دے وے، انار دے وے، انگور دے وے، مٹی دا ہی ایک مقام ہے، لیکن جیڑی مٹی حضور دے جسم نال مست تھی پئی ہے، مدینہ المنورہ جیڑی خاک حضور دے قدمہ نال آپ دے جسم نال آپ دے وجود نال مست تھی پئی ہے۔ قصیدے بردے والا لکھ دے لا طیبہ یا دل تربن زمہ آزمہو، دنیا دی کوئی خوشبو مٹی دا مقابلہ نہیں کر سکتی جیڑی مٹی حضور دے جسم نال مست تھی پئی ہے۔ توبہ لمنتشق منہ و ملتسمی، چمن والے کوئی مبارک دے سنگھن والے کوئی مبارک۔ حضرت شیخ سعدی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے میں جاڑے حمام دے اندر داخل تھی، آج کل والے حمام نہیں، وہ بڑے پاک حمام ہیں، صاف ستھرے۔ سادی سے فرمیدن میں جو حمام دے اندر داخل تھی ہم نے مٹی دے وچوں میں کو خوشبو آئی، میں مٹی کو پوچھا بگفتہ مشکی یا امبیری، تو مشک ہے یا امبر ہے نا تو مٹی، لیکن مٹی آکھن لگی کہ من گلے نا چیز بودم، میں دا ایک نا چیز مٹی ہم، لیکن مدت با گل نشستم، میں کچھ عرصہ گل دے نال یعنی پھول دے نال رہی گلاب دے پھول دے نہ رہیاں، جمال ہم نشین در من اثر کرد، ہم نشین دا جڑا جمال ہے وہ میرے اندر اثر کر گئے، وگرنہ من ہما خاکم کی ہستم، وگرنہ میں تو مٹی دی مٹی ہاں، لیکن میرے اندر جڑی خوشبو ہے ایک گلاب دی خوشبو ہے۔ ایک گلاب اگر مٹی کو اتنی خوشبو دے سکتے تے تاجدار مدینہ دی جڑی خوشبو ہے، حضور سید الانبیاء دے وجود دی جڑی خوشبو ہے، حضور دے پسینے مبارک، حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کو حضور کیلولا فرمیتے ہیں چمڑے دے گدے تے آرام کرنے، چمڑے دا گدا بنوایا، حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر حضور آرام کرے رہا، اور آپ دا جڑا پسینہ اتر دہا وہ بی بی صحباؤں کو ضائع نہ کریں جہاں کو جمع کریں جا، اور ان دے جو خوشبو بڑا میرا برکت حاصل کرے رہا۔
اور سبحان اللہ تو حالت میرے پیارے نبی سید الانبیاء دا جڑا وجود ہے، اگر میں بریلوی صاحب رحمت اللہ علیہ دی زبان چاہاں انہاں فرمائے نا سرتا بقدم ہے سلطان زمن پھول، سرتا بقدم ہے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول سکن پھول بدن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جسم حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جسم حسین اور حسن پھول۔ اور صرف بریلوی صاحب نہیں اچھا متا کوئی آخر سے یہ بریلویاں دا کی رہے، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جڑا بریلوی صاحب رحمت اللہ علیہ دا ہم زمان ہے، حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب دا وصال 1977 دے اندر، علامہ اقبال دا وصال 1978 دے اندر، ایک سال دا وقفہ ہے۔ علامہ اقبال نے حضور دی شان جا کے ہو نہ یہ پھول، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن تہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ مراد ہے کہ اگر حضور نہ ہو تو سچیتی نے بیٹھے ہوئے تو اجا بولیاں بند تھی وجہ تھوڑی زبان رک وجے، یہ زبان چلتی بھی جان مصطفیٰ دے نال سے، جنہاں کو سالے مرشد کریم تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ سے فرمائے نا اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تا رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑھیا، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ اور ایدہ الحمدللہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب دا علامہ اقبال دا کیدا، اور یہ کو اگر پہلے جی لو حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ جنہاں گلاب دے پھول دی گال کی دیئے، فرمایا گل از رختا موختا نازک بدن نیرا بدن نیرا بدن نیرا، یا رسول اللہ ایک گلاب دے پھول کو نازک بدن دی خیرات بھی توالے رخ انور جو ملی۔ مرحومہ قبر ٹھر دی پئی اسی جو میری کل خانیت میرے حضور دا ذکر پیدا، جیڑی نیک عورت حضور فرمائے جیڑی عورت اذا صلت خمسہ 5 وقت نماز پڑھے، اطاعت بالہا گھر والے دی فرما برداری کرے، صامت شہرہا رمضان شریف دے روزے رکھے، حضور فرمائے اون دے واسطے جنت دے سارے دروازے کھلے۔ 3 چیزاں کتنے کتنے چیزاں حضور جے کو جتنے نال کی کرتے میں جا ہونی دے ارکان خمسہ 5 دا ذکر کہہ نہیں، لیکن سرکار نے فرمایا جیڑی عورت اذا صلی خمسہ 5 وقت نماز پڑھے، گھر والے دی فرما برداری کرے، رمضان شریف دے روزے رکھے، اون دے واسطے جنت دے سارے دروازے کھلے ہو سن۔ اللہ فرمائے سی من ای باب تدخل الجنہ، جنت دے جڑے دروازے جو مرضی بھی گزرو۔ سبحان اللہ، میں زبردستی کہانی پڑھی، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ ایک ٹھرڑ والے بیٹھے نا نئی صاحب جڑے نعت پڑھ دیں، نعت پڑھن والے کو پتہ ہوندے جو نعت دا کیا مقام ہے، ہی واسطے کل خانی دے اندر قرآن پڑھے میں دے نعت پڑھی میں دیے، اور الحمدللہ اپنے دل بھی خوش کرنے ہیں اور مرن والے دی روح کو خوش کرنے ہیں، جو تیرے ایصال ثواب واسطے قرآن بھی آندہ پہ نعت ہی آندی پہ۔ حضرت شیخ سعدی صاحب آج تو 800 سال پہلے نعت لکھی ہے، کتنا عرصہ پہلے؟ 800 شیخ سعدی صاحب کیا لکھے؟ بلغ الاولی بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اور شیخ سعدی صاحب فرمائے محمد سید سادات عالم، محمد سید سادات عالم، چراغ و چشم جملہ انبیارا۔ کل خانی دے وچ کوئی حرام کام نہیں کیتا میرا، حرام کی نو روکو، کت کی نو؟ سود کی نو روکو، شراب کی نو روکو، بے حیائی کی نو روکو، جھوٹ کی نو روکو، برائی کی نو روکو، قرآن کی نو کون روکے دے؟ پتہ ہی میں قرآن کی نو کون روکے دے؟ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اللہ قرآن فرمائے نے کافر آدھن قرآن کو نہ سنو۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، یہ قرآن کو نہ سنو، لا تسمعوا، یہ واضح الفاظ ہے۔
کافر قرآن کو نہیں سنتا تے مومن پڑھتا بھی ہے تے تھڑتا بھی ہے. میں عرض کی نا حضور فرمائے قرآن پاک کی زیارت کرنا عبادت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے حضور دی بارگاہ بیٹھے حضور دے صحابی ہیں. کہیں دا دل کرے کہیں ویلے ہی کرے قرآن کو پڑھن پہ وجہ کوئی نہ جائے دے بولو. جہے ویلے دل کرے قرآن کو پڑھ سکتے, جلے کرے دل کرے درود شریف پڑھ سکتے. اگر نوافل دا ٹائم ہے عبادت ہے ہی ہو جائے چیز یعنی خدا کو بھی ہر وقت پسند ہے اور سونے مصطفیٰ کو بھی ہر وقت پسند ہے. لوگوں نے مکس کر دیتے کہ حرام کی نہیں روکنا تے درود و سلام کو نہیں روکنا. حرام کی نو روکن تو اچھی گال ہے کہ جڑا سود کی نو روکیں دے اچھی گال ہے, شراب کی نو روکیں دے اچھی گال ہے, تے جڑا درود و سلام کی نو روکے, جڑا قرآن دی تلاوت کی نو روکے, جڑا نماز کی نو روکے, جڑا نبی صلی اللہ نعت کی نو روکے. حضور نے حضرت حسان کو ممبر دے چڑھایا, فرمایا ممبر سے چڑھ جا میری نعت پڑھو. نعت دا بہت بڑا مقام ہے. اور مولا علی شیر خدا فرمائے کہ حضور دا سب تو پہلا ناعت یعنی نعت آکھن والا خود خدا ہے. لتنہا ہست جامی نعت خانش خدا ما ثنا خان محمد. اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کی نعت بیان کی تھی. اللہ قرآن نے صرف یہ نہیں فرمایا جو اے محمد الرسول اللہ ہیں, صرف اللہ دے رسول ہیں, صرف خاتم النبیین ہیں. اللہ اے ہی فرمایا جو اے رحمت للعالمین. تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ. تھرے کرو اپنے سونے نبی واسطے. یہ دنیا دے اندر دے مختصر زندگی 2 سال 4 سال مئی صاحبہ چلی گئی ہے. یہ محمد حسین صاحب کو پتہ ہے نا انہوں دی جدائی دا یا انہوں دے بیٹیاں کو ماں باپ دی بڑی شان ہے. بندیاں دے سی بندیاں دا کیا مقام ہے, بندیاں دا بڑا مقام ہے. پیو ماں راضی ہوئے تو جنت ملتی ہے. بندیاں دا مقام ہی کہیں. ایک بندہ آگے حضور دی بارگاہ یا رسول اللہ انی اذنبت ذنبا عظیما, میں ایک بہت بڑا گناہ کیتے, عظیم گناہ کیتے, فحل لی من توبۃ, کیا میری توبہ قبول تھی سی؟ ہن توبہ دا ذکر ہی کی تھی بیٹھے بیٹھ, توبہ دا ذکر بھی کی تھی بیٹھے, فحل لی من توبۃ, میری توبہ قبول تھی سی. ہن سرکار یہ نہیں فرمایا کہ تو وہیں توبہ کر, آپ نے فرمایا تیرے ماں باپ ہیں, کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ یا رسول اللہ روح فوت تھی گئے. آپ نے فرمایا حل لک من خالۃ, کیا تیری ماسی ہے خالہ ہے؟ یا رسول اللہ خالہ زندہ ہے. وہیں خالہ دی خدمت کر اللہ عظیم گناہ معاف, خالہ دی خدمت کر اللہ عظیم گناہ. بندے دا بڑا مقام ہے. بندے جنازہ پڑھ دیں, جنازے دے بغیر ہی تو بخش سکتا, جنازہ کیوں پڑھوائے؟ میں ٹھرنے لگی طبیعت دے بیٹھا بغیر جنازے دے بخش دے آ کے ایویں بخش دے, ایویں بخشیا تھا بندے کیوں بخشے منگے نا, اپنے بندے کو بخشوے دے. اللہم اغفر لحینا و میتنا, جنازہ پڑھو. نبی سے فرمائے ما من مسلم یموت فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا من المسلمین, کوئی مومن مسلمان فوت ہوئے مجھے جنازے 40 بندہ, کتنے 40 بندہ آوجے. معلوم تھیا 40 دا عدد دی حضور کو بڑا پسند. 40 دا عدد خدا کوئی بعد 40 دے اتنے لڑتے, لیکن نبی سی دی عمر 40 سال تھی ہے, حضور اعلان نبوت فرمایا. کتنی عمر؟ اور حضور فرمایا جڑا میرے امتی 40 سال دا تھی ونجے اللہ تعالیٰ کو کوہڑ جدام برستی بیماری کو بچے دے. جڑا 50 سال دا تھی ونجے لین اللہ حسابہ, اللہ دا حساب آسان کرنے دے. جڑا 60 سال دا تھی ونجے اللہ کو انابت عطا فرمے دے. جڑا 70 سال دا تھی ونجے حضور فرمایا اللہ دے نال محبت کرے دے, آسمان دے فرشتے محبت. جڑا میرا امتی کتنی سال دا تھی ونجے 70 سال دا, کتنی سال؟ یہ 70 والا ہنسا یاد رکھو, جڑے 70 کو پہنچ گئے کتنی خوش نصیبی ہے تھوڑی. حضور فرمایا جڑا میرا امتی 70 سال دا تھی ونجے فلما بالغ 70 سنۃ, جڑے ویلے 70 سال دا تھی دے احبہ اللہ و احبہ اہل السماء, اللہ دے نال محبت کریں دے, آسمان دے فرشتے محبت کریں. جڑا 80 سال دا تھی ونجے اللہ فرمائے دے گناہ نہ لکھو نہ نیکی لکھو.
جیرا 90 سال دا تھی وجہ حضور فرمائے نبی سے میرے کو کتاب موجود ہے اور میرے والد کریم حضرت سیدی حافظ محمد قمر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مدینہ شریف میں جو کہنا ہے سن 1983 وہ کتاب میرے کو موجود ہے. آپ ڈھیر سارے کتابیں کہنا ہے روح البیان بھی وفا الوفا بھی تفسیر ابن کثیر بھی لیکن میرے کو کتاب موجود ہے جہاں اندر لکھے نے جرا امتی 90 سال دا تھی وے دے جلے ان دی عمر 90 سال دی تھی دی اللہ ان دے اگلے پچھلے گناہ معاف کر 90 سال خود عمر میں ٹھرا لے پڑے دا تے جڑا 100 دا تھی وے ای کنو اتے ونجے بیا معلوم تھیا بخششی بشرط کہ ہووے مسلمان کیا ہوئے مسلمان ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزاں دا ذکر فرمایا جڑی پہلی حدیث میں پڑھی ہے. قرآن پاک دی زیارت کرنا عبادت بیت اللہ شریف دی زیارت کرنا اللہ دے گھر کو دیکھنا. ایک بندہ حج دی تیاری کی تھی حج دی تیاری وہ دی والدہ کہ ہمیں کو نال کر جو اما کو رلے کہندے حج پڑھن پہنچ کے جلے حرم دے اندر داخل تھے دو ہے حرم شریف دے وچ بڑھن ماں دا منہ کالا سیا تھی گئے پوتر پریشان ہاں بس اجا طواف شروع نہیں کیتا بس داخل ہی تھے منہ کالا سیا تھی گئے. وہ بندہ جڑا نال آئی وہ بڑا دروشی پڑھتا مئی صاحبہ دا بیٹا بڑا درود پڑھتا دروشی پڑھتا درود نہ لوگوں محبت ہے درود و سلام پڑھتا حضور دی ذات دے. انہیں اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی یا رب حاکذا تفعلوا بمن دخل بیتک یا اللہ جڑا تیرے گھر جاوے تو اندر علی میں کرے دے. میری اما حج پڑھنا یہ منہ کالا سیا تھی گئے وہ فرمیدن بس میں اے لفظ بولیا یہ لفظ کتنی دیر بولے حسین کتنا لمحہ ہے کوئی لمحے دا لمحہ ہے. یا رب حاکذا تفعلوا بمن دخل بیتک یا اللہ جڑا تیرے گھر جاوے تو اندر ایویں کرے نے. آپ فرمیدن بس میں لفظ بولیا بیت اللہ دے تو چھاڑا کے بادل آ گئے ایک سونی صورت نورانی چہرہ میری اما دے کول ہے نا اپنا ہاتھ منہ دے پھیرے نے ہاتھ مبارک منہ دے پھیرے نے ثم مزال یخرج من البیت والا بیت اللہ کو مہر ونجن بن فتعلق دو بصوبہ میں انہاں دے کپڑے پکڑ کی دے دامن رحمت پکڑ کی دا میں عرض کی تھی من اللہ دی انداز آپ کون ہی اتنی مہربانی فرمائیے. میری اما دا منہ کالا سیا تھی گیا تو ہاتھ پھیرے منہ سفید تھی گئے. آپ نے فرمایا آنا نبیوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آج کنو 1300 سال پہلے دی گال ہے. حضرت سفیان ثوری دا دور اپنے دوست کی پوچھ دے کہ تو ہر ویلے درود پڑھنے دی کوئی برکت کوئی فائدہ نہ سا اون ایہو فائدہ دسیا جو اما کو کہنی ہے منہ کالا سیا تھی کہ میں عرض کی تھی نبی سے خود بھی حربانی کی تھی زیارت ہی کرے گی ہاتھی پھر اللہ اکبر یا رسول اللہ حق کیا رہے اللہ نے سا کو کمزور نبی نہیں دیتا طاقتور نبی عطا فرمائے. طاقتور ہند نبوت چل دی بھی ہے طاقتور ہند رسالت چل دی بھی ہے طاقتور ہند آپ دا قرآن چل دا پہ طاقتور ہند آپ دی نعت چل دی بھی ہے طاقتور ہند آپ دی حدیث چل دی بھی ہے. ہزاراں بدر سے لکھاں مشرق مغرب کو ریک کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میرے پاک نبی دی پاک زبان دے وچوں نکلے ہوئے میٹھے الفاظ جنہاں لفظاں کو تاجدار گولڈا نے سنیا فرمایا اوہ میٹھیاں گالیاں لاؤ میٹھن جو ہمراہ وادی سن کری. حضور جو بولے دے ہن صحابہ فرمائے دن آپ دی گفتگو شہد تو زیادہ میٹھی. حضرت امیر خسرو آپ نے عشق فرمایا حضرت امیر خسرو فرمیدن گفتم کے شیریں آدھ شکر میں جو پوچھا سونا شکر کی میٹھی کیڑی شاہ فرمایا گفتہ کے گفتار ہے مانا یہ جیڑی ساری گفتار ہے شکر کو میٹھی تو میٹھیاں گالیاں لاؤ میٹھن جو ہمراہ وادی. صحابہ صرف نماز روزے حج زکات دے مسئلے نہیں رسے صحابہ اے بھی رسے جو نبی سیدہ زلفاں کی بیان حضور دے وال کی بیان صحابہ اے بھی رسے حضور دی پیشانی کی بیان صحابہ اے بھی رسے نبی سیدہ ابرو پاک کی بیان. ازد جو اکہلو فرمایا آپ دے اکھی سرمائی ہن ہمیں سرما نہ بھی پاتا ہوئے اکھی سرما نہ بھی پاوے نہ اکھی
اکھیج معلوم تھی تو سرما ازل دے وقت جو پہلے جو لگا اکھی سرمائی. علامہ عبد الرحمن جامی فرمائے نا گل ازر خطا موخطا نازک بدن نیرا بدن نیرا بل بل سے تو آ موخطا شیری سخن نیرا سخن نیرا سخن نیرا خیات ازل دوخطا برکامت زیبا. یا رسول اللہ ازل دے درزی نے تواڈے حسن دا سیب کی میں گڈے علامہ عبد الرحمن جامی حضور دے حسن کو بیان کیتے اے زیارت دا شوق جنہاں کلمہ پڑھے زیارت دا شوق ہی رکھو کہ آپ جنہاں کو مننے نبی مننے رسول مننے ہر نماز جنہاں دا نا گھندے ہیں حج پڑھا ونجو انہاں دے روضے پاک دی زیارت کرنے ہیں اور ہر نماز کو حضور دی ادا سمجھتے پڑھتے ہیں دل یہ تمنا ہی رکھو رب سونے دی زیارت نصیب فرماوے. اسا کہیں ملا دے آکھے اپنے نبی دا دامن نہیں چھوڑ سکتے. ملا کو چھوڑ دے وے نام محمد کو نہیں چھوڑنا. نام محمد کو یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد. میں ٹھرانا لے اڑے تھا بیٹھا ٹھرانا لے بھر دے بیٹھا اور جی میں تسا خوش تھی دے بیٹھے ہوئے دھرتی دے آپا مٹی دے اوتے بیٹھے ہیں بس فرق ہی ہو گجے. لیکن حضور اے بھی فرمائے ہمیں زندہ ہی وے دھرتی دے اوتے ہی ودے وے ادا نفسا کا من اصحاب القبور اپنے آپ کو قبر ہے جو سمجھو تو صحیح ہے جہاڑے قبر ہے تو وجنے لیکن جیڑی قبر ہے جو پہنچ گئی ہے مرحومہ ایسی ہن تے ساری روٹی پانی دے اعتراض کھاون پیون دے اعتراض حلال دے اعتراض سن لے بیٹھے اعتراض حرام دے اوتے ہوندے. حضور دی ایک صحابیہ نبی کریم دی ایک صحابیہ انہاں دا شوہر گھر تو دور آئی کم دے گیا ودا مسافرہ جیڑی دیوار ہو واپس آئے نا جیڑی دیوار ہو واپس آئے ہوں جہاڑے انہاں دا بیٹا فوت تھی گئے بیٹا فوت تھی گئے آپ گھر تو دور آئے کوئی موبائل سسٹم کہیں نہیں کوئی اطلاع کہیں نہیں کوئی پتہ کہیں نہیں گھر تو دور آئے لیکن اے پتہ لگ چکا کہ آپ نے آج آمنے بیٹا فوت تھی گئے انہاں دی والدہ نے بیٹے کو غسل بھی دیوا دیتا کفن بھی پوا دیتا خوشبو بھی لوا دیتی. رات دا وقت تھی گیا کمرے دے اندر رکھ دیتوں نے شوہر واسطے بیٹا فوت تھیا پہ شوہر واسطے روٹی پکائی بیٹا فوت تھیا پہ شوہر واسطے حضور دی صحابیہ نے روٹی پکائی شوہر واسطے اور انہاں واسطے بستر تیار کیتا. رات کا وقت کوئی وقت آ کوئی ویلا آگے گھر کے اندر داخل تھے آپ نے پوچھا کیا حال ہے گھر کا صحیح سارا ٹھیک ہے بچے ٹھیک ہیں سارے ٹھیک ہیں کھانا پیش کر دیتوں نے بسترا بھی دے دیتوں نے انہاں آرام کیتا رات گزر گئی. سویرے دسیوں نے کہ میں تو آگو اگر تواڈے بیٹے دی موت دی خبر دے وہاں تو سا روٹی کا نہ کھاوا آرام کے نہ کرو اے سب کچھ میں تواڈے آرام دی خاطر کی دے. اپنی بیوی دا ہاتھ پکڑ دے نبی سے دی بارگاہ پہنچے یا رسول اللہ میرا بیٹا فوت تھی گیا میری بیوی نے میرے کو خبر نہیں دیتی روٹی دے دیتی ہے کھانا دے دیتے میں آرام بھی کیتے شاباشی کی دیے رات گزر گئی ہے یا رسول اللہ انہیں میرے کو بعد سے میرے آقا اون بیوی دے عمل دے بڑے خوش تھے حضور بڑے خوش تھے اے نہیں آکھا کہ روٹی حرام ہے یہ نہیں آکھا بی بی کو کہتے عمل حرام ہے بلکہ حضور نے بی بی کو فرمایا اللہ تے کو ہی رات دی برکت کینو ای عمل دی برکت کینو بیٹے عطا فرمیسی جڑے سارے قرآن دے حافظ تے قاری حسین روایت وچ لکھے نے اللہ نے انہاں کو 9 بیٹے دیتے سارے قرآن دے حافظ تے قاری کوئی فوت تھی ویندے نا یہ مطلب نہیں جو روٹی حرام تھی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جل شہید تھی گئے نا شہادت تھی گئی حضور نے فرمایا اسنعوا لآل جعفر طعاما فرمایا آل جعفر واسطے تسا کھانا پکاؤ طعام پکاؤ او دا مشغول ہیں یعنی غم والا بندہ مشغول ہوندے وہ اپنے غم وچ ہوندے نہ روٹی کھا سکدے نہ پکا سکدے ہی واسطے ہمسایہ کو حکم ہے کہ تسا میت والے گھر روٹی پہنچاؤ. سننا پڑے حدیث کی سمجھ آئیے یہ نہیں جو کھانا حرام تھی سرکار نے فرمایا تو سب پوچھاؤ تو آنے تے لا دے میں وتعاون علی البر والتقوی تمہارے تے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت واسطے آسانی کو پسند کیتے تنگی کو اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقت کو پسند نہیں کیتا
جو کم آ وجے نا کم مثلا دو مشکل کام آ گئے دو کام آ گئے نے اسے جڑے مشکل ہیں تو سرکار نے فرمایا انہاں دوے تو جڑا آسان ہوئے وہ اختیار کرو جڑا آسان ہوئے وہ اختیار کرو اللہ نے سب کو کمزور نبی نہیں دیتا طاقتور نبی دیتے اور سبحان اللہ خیرات کرو رب قبول کریں دے دعائی منگو دعا قبول کریں دے دعا دے کوئی پابندی کریں دعا منگن والے منگتے پہن اور جنہاں دعائی منگن قرآن انہاں دی دعا کو پسندی کی دے اور اللہ نے اعلان کی دے کہ انہاں بندیاں نے میری بارگاہ دعا منگی کیا منگی پیر کیا منگتے ہیں دعا ہی منگتے ہیں جیڑا پیر خدا بن دے بیٹھا ہوئے ان کو دعا نہ منگواؤ جیڑا پیر خدا کو منگتا بیٹھا ہوئے خدا کی نو منگتا بیٹھا ہوئے خدا کی نو منگے میرے والد صاحب کو ایک بندہ آیا کسی ایک جگہ رشتے واسطے کہ ہوں نہیں منے دے آپ نے پتہ کیا فرمایا آپ نے فرمایا اللہ مننے دو مننے آپ نے فرمایا اللہ مننے دو مننے کوئی کامی تھی نے جب تک اللہ نہ مننے قرآن پہ فرمے دے لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بینہم تو سا دو بندے دے درمیان محبت پیدا کرنا چاہو نا دو دے درمیان اللہ فرمے دے وہاں میں پوری روح زمین دے خزانے خرچ کر دو تو سا محبت پیدا نہیں پھر کر سکتے ولیکن اللہ الف بینہم اللہ محبت پیدا کر اللہ کیا کرے دے دل سیدھے کون کرے دے مدینہ شریف جو نا سبحان اللہ نعیمی صاحب حضور دے رو دے تھے باب السلام تو باب البقی تو باہر نکلو آیت لکھی کریے سرکار دے قدمانے پاسو ایک واحد ذات حضور دی مدینہ شریف جنہاں دے قدماں کو قرآن ہے حالانکہ کہیں ولی دے پیرا کن قرآن کہنی کہیں دربار دے پیرا کن قرآن کہنی لیکن مدینہ المنورہ حضور دے پیرا کن قرآن دی تلاوت ہی نہیں پئی ہے کیونکہ حضور دے پیر ایسے ہیں قدم ایسے ہیں کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام جیڑی مٹی بھی حضور دے قدمہ نہ لگ گئی ہے قرآن ہودی بھی قسم چاہتی میں ٹھرا لے بولے تھا بیٹا میں زبردستی سبحان اللہ کہہ دیے کھامڑی میں اپنے نبی دی شان بیان بیٹھا کرے نا میں خود ہی چھڑتا بیٹھا کہ میں ٹھرا لے بولے تھا بیٹا مرحوم ہی قبر چھڑتی پی اسی مدینہ شریف بنو نا واہ واہ باب جبریل کن داخل تھی وہ خواجہ فخر الدین سیالوی سے فرمایا باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے سارے پیرہ دا پیر خانہ گوڑے شریف دا پیر خانہ خواجہ شمس الدین سیالوی دے پاڑ پوترے خواجہ فخر الدین سیالوی فرمائے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا اتھا اونچا نہیں بولنا اتھا چپ دی جا ہے اتھا چپ دی جا ہے اور آج کل دے نات خواہے ودے نہیں آپ دا بولے دے کھڑے انہیں حضور دی شاہ دے لیکن پیر مہر علی شاہ صاحب واسطے کیا دن چپ کر مہر علی تھے جا نہیں ہو بولن دی پیر مہر علی شاہ صاحب چپ کہنی کی تھی انہوں نات لکھیے سبحان اللہ ما اجملہ کا ما احسن کا ما اکملہ کا کتھے مہر علی کتھے تیری سبحان اللہ کتھے مہر علی نات ہی لکھی دیئے سارا حضور دا حسن مکھ چندر بدر شاشانی ہے متھے چمکے لاٹ جنہاں دیکھنے نٹھر سے روئے یہ دا مختصر زندگی روٹی کھا پی دے سوم بڑا اے زندگی نہیں زندگی اگا ہے اگا اللہ دا دیدار ہے جنت نبی کریم دا دیدار ہے حضور دی زیارت ہے اور ہمیشہ رہنے ہوں زندگی دا خیال کرو جنت دی کنجی نماز جنت دی چابی واہ واہ جنہاں آج فجر پڑھیے انہاں دے چہرے دسے نے بیٹھے کیونکہ نبی سے فرمایا جرا فجر پڑھ کے طیب النفس سے دی ساری جان پاک جرا فجر پڑھ دے اندے طیب النفس جرا فجر نہیں پڑھتا خبیث النفس ان کئی بندے دیکھو نماز کی تے بیمار تھے پہن بستر جلوکے پہن وضو نہیں کریں دے لیکن بکے پون کی تے ڈاڑا بندے نے بکے پہن لڑن کی تے تیار ہے نماز کی تے مردے معلوم تھیا شیطان تے کو بدھی کھڑے تیری طاقت شیطانی ہے رحمانی طاقت ہو گیا تھا تے کو مسجد گھر بجا میں بڑھڑے بڑھڑے بندے ریٹن خواہ رہے سور دے چڑھے ہوئے ڈاکٹر سے ماشاء بڑھڑے بڑھڑے بندے غارے سور دے غارے ہیرا دے
میں عمرے دے گیا نہیں بھی صاحب 2013 دے وچ ساڈے نال ایک بندہ ہی بہاولپور دا اون دی عمر ہی 112 سال او نفل بھی کھڑے تھی دے پڑھدا سبحان اللہ فرض دا فرض رہ گیا نفل نماز ہی کھڑا تھی دے پڑھدے تے ہن دیکھو کئی بندے ہیں بالکل تندرست سے بسترے سوتے پن سلیپنگ ٹائم ہے تا بالکل بیمار ہیں سوتے پن جے ایٹنگ ٹائم ہے تا اٹھے کھڑے ہیں یہ نماز دا وقت ہے نبی سے فرمایا جرا میں کو فجر دے اثر دی ضمانت دے میں کو جنت دی ضمانت کیڑی نماز فجر دے اور اثر چھوڑ بیٹھا والا کہ کوئی میری دکان بند کی دی کھڑے بتی کھڑے تھے حساب کرو حساب پہلے ڈسری تے کملی والے نبی سے پہلے ڈسری تے جرا اثر نہیں پڑھتا فکانما وہ تیرا اہلہ و مالہ اوندا مال ہی برباد اہل ہی برباد یعنی مالج برکت نہیں راونی اہلج برکت نہیں راونی برکت حاصل کرنی ہے اثر دی نماز دی پابندی سبحان اللہ ویسے سارے پڑھو لیکن جب فجر دے اثر اے میرے آقا دی مہربانی ہے کہیں جا 2 دا سے کچا کی دینے کہیں جا 4 دا کہیں جا 5 دا کہیں جا 7 دا عدد بھی علم العداد علیہ کون پوچھو اور اگر 5 تن پاک دا نا چاہیلو اکثر 5 پاک ہیں باقی پلید ہیں اینا مراد کو یہ دا پتہ کہنی جو 5 دی شان حضور بیان کی دیئے اور ایک جیڑی حدیث میں پڑھی حضور فرمائے النظر فی الخمس عبادتون 5 کو دیکھنا عبادت ہے قرآن پاک دی زیارت عبادت بیت اللہ دی زیارت عبادت قرآن پاک دی زیارت والدین کو دیکھنا زمزم شریف دی زیارت عالم با عمل ہوئے با عمل بات عمل نہ ہوئے گستاخ نہ ہوئے گستاخ پتہ ہے کیوں سنے جڑا نبی سے دے علم دے اعتراض کر اگر سی ای چیز دا پتہ کہنا ہاں نے ای چیز دا پتہ کہنا ہاں نے تے کو پتہ ہے جو آپ کو پتہ کہنا تیرے کو اتنا علم ہے جو نبی سے کو پتہ کہنا اس سائنسدان نے سے دیکھنے سے پکڑی دے تو نہ سے دکھا سن دو بیٹھے سبحان اللہ ایک مہینہ پہلے جو سیکھنے سے سیج پکڑی جڑے سورج گرہن سی بارش تھی اندھاری تھی اے جتنے سائنسدان ہیں مہینہ کو مدینے دے ایک ذرے تے خواب دے قربان کرا تے میرے پاک نبی کو دا رب او علم عطا فرمائے جنہاں دا استاد ہی خود خدا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ خلافت حق یار نعرہ حیدری یا علی تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت اب خاتم النبیین آخری نبی سبحان اللہ حضور فرمائے میں نبی ہیں تو تمہارے حصے جائیں تو سا امتا جو میرے حصے کتنے خوش نصیب ہوئے ایسی فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو اللہ نے سا کو کمزور نبی نہیں دیتا طاقتور نبی عطا فرمائے پاورفل نبی عطا فرمائے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم میں آخر ایک حدیث بیان پہ کرے نا حضور دے علم دی گال تو سنا ہوں سن دو بیٹے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا دے شہید تھی گئے جنگ حضرت علی پاک دے سکے بھی رہا 90 کلومیٹر میں مدینہ پاک ہے جو کتاب ہی گھنا ہے ہونی میرے کول ہے کتاب کا نام ہے اخلاق المومن وہ تحقیق نہ لکھے نے 90 کلومیٹر دا فاصلہ جنگ 90 کلومیٹر دور تھی نہیں بھئی ہے یعنی جی میں اتھو کنو ملتان سمجھو سن دے بیٹے 90 کلومیٹر دور جنگ تھی نہیں بھئی ہے اور حضور مسجد نبوی نسے دے کھڑے ہیں حضرت جعفر طیار شہید تھی حضرت جعفر طیار شہید تھی گن عبداللہ بن رواح شہید تھی گن زید بن حارثہ شہید تھی گن ہن جھنڈا فلانے دے کولے ہن جھنڈا فلانے دے کولے غور کرو 90 کلومیٹر دور جنگ تھی نہیں پئی ہے حضور مسجد نبوی وچ اعلان کھڑے کر دے حضرت جعفر طیار دے گھر خبر پہنچ گئی انہاں دے بال روون لگے حضور دلا سے واسطے ہن دا دن پرچاؤ نا اجا حضرت جعفر دی باڈی تے وجود ہی کہنا آیا ہاں نبی سی پہلے انہاں دے گھر گئے کھڑا کتاب ہی میں کہنا مدینہ شریف جو 2001 کے آج کی 23 سال پہلے صور من حیات کی صحابہ ہونی میرے کول موجود ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید تھی گئے جنگ موتا دے میدان دے 3000 مسلمانہ نے 2 لاکھ کافر کو شکست دی کتنی مسلمان 3000 نے 2 لاکھ کو
جلے صحابہ ویندے بیان نا درمیان کچھ بولے یار آپ اتنے تھوڑے ہیں وہ تو اتنے کافر زیادہ وچ بے جڑے ہیں وہ بولے انہاں کیا اے دیکھو بھیجن والا کون ہے پیر نصیر الدین صاحب فرمائے نا کیا وہ ڈوبیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبیں جو محمد کے حضرت جعفر تیار دے گھر حضور کے کھڑے روایت لکھے نے سردار دے چہرے دے باریک کپڑا اندر کے نا آپ روندے وغیرہ اب کی ادواس ہوا حضرت جعفر تیار دے گھر علی بھانپ گیا کوئی وجہ ہے بال آئے حضور دے اتو یہ ڈھے پہ جیڑی میں روایت پڑھی ہوں جے کہ بالاں کو بی بی سرما بھی کرائی کھڑی آئی تیل بھی لئی کھڑی آئی تے سنگار پنگار دے جو تہاڈا بابا آندا پہ لیکن خبر شہادت دی دیون خود حضور آ گئے اللہ اکبر حضرت جعفر تیار دے گھر حضور کھڑے جعفر تیار دے گھر کھڑے ہیں تے اتے حضور نے نٹھائی رافع راسہ الى السماء ایویں سر چا دے اتے نٹھا جلے آپ نے سر اتے کی تھا آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ گھر جتنے افراد کھڑے ہیں انہاں کیا صحیح علام ان تسلمو سونا کے کو سلام کی دے آپ نے فرمایا رائے تو جعفر ابن تیار یطیر مال ملائکۃ فی السماء جڑے شہید تھے بیاننا او سلام کرنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پرواز کر دے حضور کو جلے حضور انہاں دے گھر گن انہاں کو سلام کرنا ہے کھڑے اے دا حضرت جعفر تیار دی طاقت ہے تے محمد عربی دی طاقت دا کون اندازہ لا سکتا سبحان اللہ 2-4 منٹ